مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا. لوگ سامعین حضرات کا پروگرام ریحان نیٹ ورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا. جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا. اور وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں. آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے. گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے. سفر میں آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر. ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں. لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے ہیں. کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے، اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی. تو لوگ حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے، کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز، آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے، ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے. کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے. جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے، وہ جسے چاہے ولی بنائے. ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے. اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا. ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا. آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا. یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو، اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے. اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا. محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم کو کہا جاتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں. اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں، ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے، لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے. طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے، بھیڑ بھاڑ. اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی
فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی. جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا, لوگ ہٹیں گے, دھکا مکی ہوگی, لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں سب طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے. جب طواف مکمل ہو گیا, شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں. یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے, ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے. کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں. کہا کہ حضور آپ کے بعد؟ کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے, ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے. یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے, جبھی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی, وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. عزیزان گرامی, گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا. اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے. سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے, جونپور اس کا نام تھا. جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی. ریاست جونپور مشہور ہے, یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے, اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور. یہ گاؤں نہیں, آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے, پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا, اس میں ضلع آتے تھے. جونپور آپ تشریف لائے. دیکھیں میرے عزیزوں, بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں. مخالفین, حاسدین, اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے اور آپ کے ساتھ بھی رہے, جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے. اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں. آپ مجرد رہے پوری زندگی, آپ نے شادی نہیں فرمائی, اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں, جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کافی جلالی بزرگ تھے. آپ کے متعلق مشہور ہے, حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آپ کی خلافت نامہ لکھا گیا تھا. رات کا وقت تھا, چراغ کی روشنی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صابر کلیری کو کہا کہ پڑھ کر کے سناؤ. آپ پڑھنے لگے, چراغ بجھ گیا, اندھیرا ہو گیا. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا اس چراغ کی طرف گھور کر کے یوں دیکھا, چراغ بھڑک اٹھا, جل اٹھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت نامہ واپس لے لیا. کہا ابھی نہیں, اس طرح تمہاری آنکھوں سے نہ جانے کتنے جل جائیں گے, اور جلال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو جلالی بزرگان دین ہیں ان میں سے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن حد ہے حاسدین کی, اس پائے کے جلالی بزرگوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتے. لوگ آج پریشان ہوتے ہیں حاسدین سے. اتنے بڑے بزرگ کے حاسدین کا میں اگر آپ کو بتاؤں کیا کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت جونپور تشریف لائے, وہاں ایک بزرگ تھے چراغ ہند, جن کو صدر الدین چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی, بڑے بزرگ ہیں. لیکن زمانے کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے, میں بڑا تو بڑا کا معاملہ کبھی کبھار آ جاتا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. وہ ان کا پرانا علاقہ تھا, ان کے مریدین تھے, اچانک مخدوم اشرف ان کے علاقے میں آئے. کچھ لوگوں کو تکلیف اسی بات کی ہوتی ہے, میرے حضرات کا پروگرام ریحان نیٹ ورک کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. 40 سال سے ہم پورے شہر کو سنبھال رہے تھے, اچانک یہ بکرا کہاں سے آیا. اس طرح کا حسد بھی آ جاتا ہے, یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ بھی ہیں, میں ان کی بیعت بھی نہیں کر رہا ہوں, لیکن مخدوم سمنا ہے, والے رسول بھی.
मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ आए, लोग झोंक दर झोंक आपके मुरीद बन रहे थे, क्योंकि चेहरे में वो नैयरे ताबा था कि लोग देखते तो गुनाहों से दूर हो जाते, अपने मैल कचेल को धुल देते, और सिर्फ एक सोहबत काफी होती थी कि लोग सिर्फ मुरीद नहीं वली कामिल बनते थे। मखदूम सिन्ना की सोहबत बहुतों को आला मकाम तक पहुंचाई। उस जमाने में एक आलिम दीन थे मौलाना कबीरुद्दीन। उस वक्त मौलाना कबीरुद्दीन साहब एक ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में उन्होंने एक बुजुर्ग का चेहरा देखा, सुर्ख बाल हैं, चेहरा पूरा चमक रहा है, जब वो मुस्कुराते हैं तो रुखसारों पर अनार की सुर्खी आती है, और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरा मुर्शिद हूँ। मौलाना कबीरुद्दीन साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए थे। सुबह उठते हैं, पूछते इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है? लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा मैंने ख्वाब में जो बुजुर्ग को देखा वो ये नहीं है। तो वो वहां से उठ करके चले आए, कहा कि मैं ये बुजुर्ग को ख्वाब में नहीं देखा। चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये मौलवी क्यों आया था? कहा कि हुजूर बैत करने के लिए आया था। कहा फिर क्यों नहीं हुआ? कहा पता नहीं, उसने कुछ और चेहरा देखा है। तो चिराग हिंद नाराज हुए, पूछा कि देखो ये जाता कहाँ है? मौलवी साहब कहाँ आए? मौलाना कबीरुद्दीन सीधे मखदूम अशरफ के पास आए। उस वक्त आप एक मस्जिद में जलवाबार थे चंद मुरीदीन के साथ। जैसे ही मस्जिद में मौलाना कबीरुद्दीन आए, पहली नजर में पहचान लिया ख्वाब में आने वाले यही बुजुर्ग थे। ख्वाब में तशरीफ लाए, मखदूम सिन्ना के पास अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सिलसिले अशरफिया में दाखिल हुए। मखदूम सिन्ना के हाथ पर बैत किया, और उसी बैत के थोड़ी देर के बाद चर्चा हो गया मौलाना कबीरुद्दीन चिराग हिंद से मुरीद होने गए थे, लेकिन उनकी महफिल से उठ करके आए मखदूम सिन्ना के मुरीद हो गए। चिराग हिंद पुराने बुजुर्ग हैं, मखदूम सिन्ना नए बुजुर्ग हैं, अभी अभी आए हुए हैं। ये बात फैली, चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लोगों ने कहा आपकी तो तौहीन हो गई, आपकी मजलिस छोड़ के मौलवी चला गया। कहा कि वो कबीरुद्दीन जवानी में, वो कबीरुद्दीन जो है वो जवानी में मर जाएगा, गया है मुझे छोड़कर, जवानी में मर जाएगा। वो वली की जुबान से निकली हुई बात थी। मौलाना कबीरुद्दीन को जब सुनाया गया कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए ये जुमला कह दिया कि कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा, तो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए, मलूल खातिर होकर कहा कि हुजूर बड़ी बात हो गई, चिराग हिंद ने मेरे मुतालिक ये कहा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात देखें, कहा तुम क्या चाहते हो? अपने मुरीद से कहा तुम क्या चाहते हो? तुम भी अपनी जुबान से कुछ ना कुछ बोलो और अल्लाह उसे पूरा करेगा, अल्लाह उसे पूरा करेगा। ये मखदूम सिन्ना का तसर्रुफ देखिए। पहली बात में तो आपने कहा कि मेरे मुरीद तेरा नाम कबीर है। क्या है? तेरा नाम कबीर है, और कबीर बूढ़े को कहते हैं, जवानी में तू कैसे मरे? नाम कबीर है तेरा, तू बूढ़ा हो के मरेगा। मखदूम सिन्ना ने क्या कहा? तू बूढ़ा हो करके मरेगा। थोड़ी देर मुराकबा किया, कहा लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी बात हो गई है, वो भी अल्लाह की बारगाह में कबूल है, दोनों की जुबान से निकला है। तो मखदूम सिन्ना ने कहा तू कुछ बोल, तेरी जुबान से तू क्या चाहता है? कहा कि हुजूर मैं क्या कहूँ, वो बड़े हैं, बस उन्होंने मेरे लिए जो कहा है वो उनके लिए भी हो जाए। उन्होंने कहा ना जवानी में मर जाए, मेरे लिए जो उन्होंने कहा वो उनके लिए भी हो जाए। बात आई गई, या औलिया कामिलीन की बात को हल्का ना समझो मेरे अजीजों। गुफ्ते खुदा बुअत ये कहा गया फारसी में, गरचे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुअत, अगरचे ये अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा कह रहा है, लेकिन औलिया के जुबान से निकले हुए कलमात अल्लाह के हुआ करते हैं। हुआ ये मामला, मौलाना
مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے. وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا. 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا, وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی بہاریں تھیں اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تھے, تصرفات تھے. دیکھیں مقابلہ ہوا, اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھار ہوا ہے. سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے,